اعوذ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں بہت فضیلت اور اہمیت کی حامل ہیں۔ یہ ایک طرح کا منی قرآن ہے۔ یہ ساری صورتیں چھوٹی چھوٹی سی ہیں اور ہر نماز میں بآسانی پڑھی جا سکتی ہیں۔ عام آدمی بھی ان 10 صورتوں کو یاد کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب قرآن پاک رمضان میں ختم کرنے کے بعد تراویح کی نماز میں کوئی حافظ قرآن موجود نہ ہو تو یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں بار بار پڑھ کر 20 رکعتیں پوری کی جا سکتی ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی صورتوں میں دین کے تمام بنیادی تصورات جمع ہیں، یہاں تک کہ دین کا بنیادی مفہوم، اس کا اصطلاحی مفہوم، دین کی نسبت اصلاً کس کی طرف ہے، مجازاً کس کی طرف ہے، یہ سارے معاملات موجود ہیں۔ رب کون ہے اور رب کا مفہوم کیا ہے، ربوبیت کے تقاضے کیا ہے اور عبادت کا کیا مفہوم ہے، یہ سب اصطلاحات اس میں موجود ہیں۔ اگر ایک عام انسان ان 10 صورتوں کو سمجھ لے تو وہ دین کے بنیادی تقاضے جو ہیں ان کو بھی سمجھ لے گا کہ بیسیکلی دین ایک عام انسان سے کیا تقاضا کرتا ہے اور وہ کس طرح سے ان تمام تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے۔ پہلی 7 صورتوں کا تعلق اصل میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور آخری 3 ہمارے دین کی بنیادی تعلیم یعنی توحید کے متعلق ہیں۔ اگر کسی بھی انسانی شخصیت کی بیوگرافی لکھی جائے یا اس کی زندگی کے حالات و واقعات کو قلم بند کیا جائے تو سب سے پہلی بات جو لکھی جاتی ہے وہ یہ کہ ولادت کب ہوئی اور کہاں ہوئی۔ سورۃ الفیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق ہے، یعنی اس میں جو تمام اصحاب الفیل کا قصہ بیان ہوا، جو کعبے کو ڈھانے آتے ہیں پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ سب اصل میں سورۃ الفیل کا حصہ ہے اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال کو عام الفیل بھی کہا گیا۔ تو یہ سورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے منسلک ہے۔ اس کے بعد آپ کون سے قبیلے سے تھے، آپ کی قوم کون تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا حسب نسب کیا تھا۔ سورۃ القریش اس کے متعلق ہے۔ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے کیا احسانات کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا کیا مقام و مرتبہ تھا اور کس طرح انہوں نے اللہ پاک کے ان احسانات کی ناشکری کی۔ یہ سورۃ القریش کا مضمون ہے۔ پھر تیسری صورت کہ جس ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیے گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا عظیم فرض منصبی ادا کرنا تھا، اس کے کردار اور اخلاق کا عالم کیا تھا، یہ سورۃ المعون کا مضمون ہے۔ اس میں اس معاشرے کے اخلاق و کردار کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہ اہل مکہ کے حالات ہیں کہ ان کی دینی پستی کیا تھی اور ان کی اخلاقی پستی کا کیا عالم تھا، اور جو انہوں نے دین ابراہیمی کو مسخ کر کے نماز اور دین کا حلیہ بگاڑا تھا، اس صورت میں اس سب کا بیان ہے، اور جو ان کے اندر نیکی بھی تھی وہ بھی صرف ریاکاری کی حد تک تھی۔ یہ وہ ماحول تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فرض منصبی ادا کرنا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مرتبہ مقام کیا ہے، یہ سورۃ الکوثر میں بیان کیا گیا۔ یعنی اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی بھی چیز کے لیے پریشان نہ ہوں، بس آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں اور آپ کا جو دشمن ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو رہی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالف ہیں وہ ناکام ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الکافرون ہے۔ سورۃ الکافرون جو ہے وہ اس کے متعلق ہے کہ جب قریش کی مخالفت بڑھتی بڑھتی مصالحت تک پہنچی، پھر انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم ایک دوسرے سے مصالحت کریں، تو پھر اللہ کی طرف سے یہ اعلان برات تھا کہ اب تم لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد سورۃ النصر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور کا نقشہ بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ پاک نے آپ کو یہ بتایا کہ اللہ کی مدد بھی آئے گی اور آپ انشاءاللہ تعالی فتح یاب ہوں گے اور آپ کے جتنے بھی دشمن ہیں وہ سب نیست و نابود ہو جائیں گے اور لوگ فوج در فوج آپ کے ساتھ اس کام میں حصہ لیں گے، آپ بس اللہ کی پاکیزگی بیان کریں اور اللہ سے بخشش مانگے، اور انشاءاللہ وہ وقت بہت قریب ہے جب آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سورۃ اللہب میں بھی یہ بتایا گیا کہ آپ کے جو سب سے بڑے دشمن ابو لہب اور اس کی بیوی ہیں ان کی بھی تباہی کا وقت آ گیا ہے اور آخر کار برباد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو آخری 3 صورتیں ہیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ دین کی تعلیم کا لب لباب ہے، یعنی توحید۔ اللہ الصمد جب سورہ اخلاص میں کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس کو کسی کی احتیاج نہیں، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس کی پناہ طلب کی جا سکتی ہے۔
اور جس کی پشت پناہی طلب کی جا سکتی ہے، اور معوذتین کا مقصد بھی پشت پناہی طلب کرنا ہے، پناہ مانگنا ہے۔ تو یہ اس سورہ اخلاص کے بعد کی جو دونوں صورتیں ہیں وہ بھی اصل میں اللہ الصمد کی شرح ہی ہیں، اور آخری 3 صورتیں توحید کا انتہائی عظیم خزانہ ہیں۔ سورہ اخلاص اپنی جگہ پر ایک انتہائی منفرد صورت ہے، اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو ہیں وہ اصل میں سورۃ الاخلاص کی شرح ہی ہے کہ بھروسہ صرف اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے، پناہ صرف اللہ کی ذات سے مانگنی چاہیے۔ جیسے ہم کہتے ہیں یعنی ہم ہر طرح کی برائی سے اور ہر طرح کے حسد سے اور ہر چیز سے اللہ کی پناہ طلب کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم سورۃ الناس میں دیکھیں تو اس میں بھی ہم پناہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ تو ہم ان تینوں صورتوں کو اگر ہم آپس میں جوڑیں تو پناہ صرف اور صرف اللہ کی ذات سے طلب کی جا سکتی ہے، استعاذہ صرف اللہ سے طلب کرنا چاہیے۔ پہلی جو 4 صورتیں ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں ہیں، مثلا سورۃ الفیل اور سورۃ القریش ایک ہی مضمون کی حامل ہیں۔ اس کے بعد سورۃ المعون اور سورۃ الکوثر ہیں۔ سورۃ الکافرون جو اس میں ہے وہ ایک الگ صورت ہے۔ اس کے بعد سورۃ النصر اور سورۃ اللہب بھی ایک طرح کے مضمون کی حامل ہیں۔ پھر سورہ اخلاص ایک انتہائی منفرد صورت آتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس بھی جوڑے کی شکل میں ہیں۔ تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی سی صورتیں ہیں جن میں ہمارے دین کی بنیادی تعلیمات بھی میں بتا دی گئی ہیں، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے متعلق بھی بتا دیا گیا کہ انہوں نے کس کس کے طرح کے حالات میں کس کس طرح سے دین کی تبلیغ کی، کیا کچھ جھیلا، اور کس طرح اللہ کی مدد آئی، اور اللہ کی مدد کس طرح کے لوگوں کے لیے آتی ہے، یہ سب کچھ ان صورتوں میں بتایا گیا ہے۔ اللہ پاک سے میری دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان صورتوں کو یاد کرنے کی، ان کو سمجھنے کی اور ان کو پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔